वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात पर बरहम। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के बयानात के बाद फवाद चौधरी और आज़म सवादी को नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात पर बरहम हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के बयानात के बाद फवाद चौधरी और आज़म सवादी को नोटिस भेजने का फैसला किया है। कमीशन ने वज़रा के बयानात पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वज़रा आज़म सवाती और फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर लगने वाले इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती से इल्ज़ामात के सबूत भी मांग लिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा अलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस भेजने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के बाद कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से भी वज़रा के इल्ज़ामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिकॉर्ड सामने लाने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लिमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर ही होती है, इदारे पर नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताखीर नहीं की जा सकती, लिहाजा इंतखाबात के लिए ऑर्डर जारी करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन में बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान अहमद रजा और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान पेश हुए। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराना है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इनेकाद पर वजारत दिफा के शुक्रगुजार हैं। सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, जबकि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए ऑर्डर जारी करने जा रहा है। मसाइल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी के बाइस अवाम को जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में बड़े शहरों से नताइज तवक्को के बरक्स आने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई क़यादत की अहम बैठक हुई, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमा माजी के नताइज से मवाज़ने की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर के नताइज की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट में वोट बैंक बढ़ने या कम होने के हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वोटर्स हुकूमती इक़दामात से नाखुश या मकामी क़यादत शिकस्त की वजह बनी तज्ज़िया होगा। वज़ीर-ए-आज़म से बाज़ शहरों के ज़िम्मेदारान ने मुलाकातें भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज ने लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन किया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा इमरान नज़ीर से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ताला ने नून लीग को कामयाबी से हमकिनार किया। आपकी पूरी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर ने जाली तब्दीली को रद्द कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने मुलाकात की, जिसमें सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सूबाई ओहदेदारान के दरमियान सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। कैंटोनमेंट इंतखाबात और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफाकी हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म हतमी मंजूरी देंगे। नई कीमतों पर अमल दरामद 16 सितंबर से होगा।
हुकूमत एक बार फिर अवाम पर महंगाई बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को मौसूल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की तजवीज है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज है। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मौजूदा लेवी और जनरल सेल्स टैक्स के मुताबिक तैयार की गई है। पेट्रोलियम लेवी और जनरल सेल्स टैक्स में रद्दोबदल से कीमतों में रद्दोबदल हो सकता है। कीमतों के हवाले से हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। रुपए की नाकदरी और सुपर पावर की करेंसी की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 80 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया, जबकि 26 अगस्त 2020 को डॉलर 168 रुपए 43 पैसे पर था। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में तेजी देखने में आई है। डॉलर 70 पैसे महंगा होने के बाद 169 रुपए 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया था, जब इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 168 रुपए 2 पैसे से बढ़कर 168 रुपए 10 पैसे की सतह पर पहुंच गया था। रवां माली साल के दौरान अब तक डॉलर की कीमत 11 रुपए 46 पैसे बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी देखने में आ रही है। मार्केट में शेयर्स का लेन देन शुरू हुआ तो इंडेक्स 47,270 पॉइंट्स पर था, तहम कुछ ही देर में इसमें कुछ बेहतरी आई और इंडेक्स 47,387 पॉइंट्स पर पहुंच गया, लेकिन ये तेजी बरकरार न रह सकी और मार्केट में मंदी छाना शुरू हो गई। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी वाक़ई हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वजह बता दी। आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमने क्या करना है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमने कमोडिटी वेयर हाउस बनाने, हमने कोल्ड स्टोरेजेस बनाने, हमने एग्री मॉल्स बनाने, ताकि जो फार्मर है और खरीदार है उसका मिलाप करते हैं। बीच में से आड़ती निकालते हैं। शुगर की प्राइसेस 2020 और 2021 में 48% का इजाफा था, हमने 11% जो है इंक्रीज। पाम ऑयल में कुछ 50% और यहाँ जो है बेसिकली कुछ 35%, 33 से 35%। गंदम में कुछ 32% जो है बढ़ी है कीमत एक साल में, यहाँ गंदम में है 15% बढ़ी। क्रूड ऑयल 58% बढ़ा है, तकरीबन $44 जो है वो डॉलर पर बैरल से क्रूड प्राइस गई है $70 और 58% ग्रोथ की। हमारा इशू ये, हमने पिछले चंद साल में हमने लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ाई, लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, और आमदन जब ना बढ़े तो बोझ ज्यादा नजर आता है। तलबा की मौज मस्तियाँ खत्म। 16 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अहम फैसला जारी कर दिया है। 16 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। NCOC ने अपना फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। इजलास में तालीमी इदारों को 16 सितंबर से खोलने का फैसला किया है। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। ताम ज्यादा मुतासरा अजला में पाबंदियाँ 21 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। 21 सितंबर को NCOC इजलास में दोबारा जायजा लिया जाएगा। स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। वो 16 तारीख से दोबारा 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि 6 अजला के अलावा मुल्क भर में मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ चलेगा। अंदरूनी मुल्क परवाजों पर स्कैनिंग पाबंदी बरकरार रहेगी। बैरून मुमालिक से आने वालों के लिए सफरी पॉलिसी बरकरार रहेगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर बाहर बैठ के जो खाने का इंतजाम है, उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदलकर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। ज्यादा मुतासरा अजला में पंजाब के 5 और खैबर पख्तूनख्वा का 1 जिला शामिल है। पंजाब के अजला में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिला बनू भी कोरोना मुतासरा अजला में शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अजला के अलावा मुल्क भर में कारोबार 1 रोज बंद रखने का फैसला किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पन्नू आकिल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंज
سولیپٹ میں تربیتی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو صحرا میں فارمیشن، ٹریننگ، آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ جوانوں نے جنگی ڈرلز، مختلف حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاریوں، تربیتی معیار اور جذبے کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پنو آکل کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے فیلڈ فائرنگ رینج سولیپٹ میں تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف کو صحرا میں فارمیشن، ٹریننگ، آپریشنل تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ جوانوں نے جنگی ڈرلز اور مختلف حربی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاریوں اور تربیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اراکین پارلیمان پرانے پیسوں پر ہی کام کریں گے۔ وفاق کی کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ بھی مسترد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران 20 ریگولیٹری اتھارٹیز کے چیئرمین اور ارکان کے معاوضوں پر رپورٹ پیش کی گئی۔ نئی رویت حلال کمیٹی کے لیے قانون سازی، ہیوی کمرشل گاڑیوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز میں کمی، پینل سرچارج کے خاتمے، FBR ڈیٹا پر سائبر حملے کے تناظر میں آپریشنل ایمرجنسی کے نفاذ اور دیامر بادشاہ ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری کا معاملہ بھی زیر غور آیا اور دیامر بادشاہ ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے سمری بھجوائی گئی تھی، جس میں اراکین کے ایڈاک الاؤنس میں 10% کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کابینہ نے اراکین کی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک الاؤنس کی سمری مسترد کر دی ہے۔ ایڈ ہاک الاؤنس کی سمری کفایت شعوری کی بنیاد پر مسترد کی گئی۔ ملک میں جلد ہی 5G کا آغاز ہو جائے گا۔ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق معاملہ زیر بحث آیا۔ ہیکرز FBR کے ڈیٹے تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر افغانستان میں امن و استحکام علاقائی امن کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ مشکل حالات میں افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری افغانستان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ افغان وزیر خارجہ نے افغان کابینہ میں شامل کہا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے 20 سال کی جد و جہد کی ہے۔ دنیا ہمارے سامنے شرائط نہ رکھے، تمام افغانوں کے نمائندہ ہیں۔ دنیا سے اپیل ہے جو ممالک مدد کر رہے ہیں اسے سیاست سے نہ جوڑا جائے۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کہتے ہیں افغان کابینہ میں شامل لوگ نامی گرامی ہیں۔ ان لوگوں نے 20 سال تک آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ دنیا ہمارے سامنے شرائط نہ رکھے، ہم تمام افغانوں کے نمائندہ ہیں۔ دنیا سے اپیل ہے جو ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں اسے سیاست سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان اور امریکہ افغانستان کے بارے میں یکساں موقف رکھتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے کہا دونوں ممالک افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں۔ میری ہمدردی 9/11 کے متاثرین اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ حقائق سے پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے، عالمی برادری چاہے تو اس سے بات کرے یا تنہا چھوڑ دے۔ ہم نے طالبان حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں نئی حکومت بین الاقوامی برادری کی توقعات کو کس حد تک پورا کر رہی ہے۔ پیر نور الحق قادری نے انقرہ میں ترک ہم منصب ڈاکٹر علی ارباش کے ساتھ ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پیر نور الحق قادری اور ترک ہم منصب ڈاکٹر علی ارباش نے ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے دوستانہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر
غور کیا۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بدنیتی پر مبنی قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ نیب وہ ادارہ ہے جو خود قابل احتساب ہے۔ نیب حکومت کے ہر کرپشن اسکینڈل پر خاموش ہے۔ اسپیکر اسمبلی، چیئرمین سینٹ کے بعد صدر بھی جانبدار ہو گئے۔ نیب کیوں خاموش ہے؟ یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے۔ یہ پتہ چلے گا کہ اس حکومت کے ہر کرپشن کے اسکینڈل پر، اس حکومت جو پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے، اس کے ہر اسکینڈل پر نیب خاموش ہے، ہر چوری پر نیب خاموش ہے۔ وزراء کی ایک لمبی لسٹ ہے جو چوری کر بھاگ گئے یا مفرور ہیں یا آج بھی کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آج اس ملک کا احتساب کا نظام ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا پہلی حکومت ہے جس نے زراعت سے خوراک تک کامیابی سے سفر کیا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ 70% دالیں ہم درآمد کرتے ہیں۔ اپوزیشن نے میں نہ مانو کی رٹ لگا رکھی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ نے جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور آج پہلی بار مثلا کسی حکومت نے زراعت سے خوراک تک کا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، یعنی ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانو والی رٹ لگائے رکھیں گے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا عمران مافیا نے گندم کی درآمد کے ذریعے اربوں روپے قوم کی جیب سے چرا لیے۔ بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں آٹا، چینی اور کپاس درآمد کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا عمران مافیا کی خوش قسمتی ہے کہ ملک میں ساری درآمدات عمران خان کے اے ٹی ایمز کر رہے ہیں۔ 280 کے بجائے 369.50 ڈالر فی ٹن گندم درآمد کرنا اور اس کی منظوری دینا عمران خان کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ حکومت نے مہنگی قیمت پر 1,20,000 ٹن گندم درآمد کی منظوری دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا پی ٹی آئی نے قوم کے 3 سال برباد کر دیے۔ پی ٹی آئی اب میڈیا کو بھی اپنے نرغے میں لینا چاہتی ہے۔ اپنے بیان میں امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا۔ ڈالر اوپر اور روپیہ نیچے جا رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن نہ کروانا وزیر اعظم کے دعووں کی نفی ہے۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں۔ پی ٹی آئی کی کارکردگی زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینٹونمنٹ الیکشن میں جماعت اسلامی نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے۔ سیکریٹری اطلاعات پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے بیان کی سختی سے تردید کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی آر اے کے وفد نے ان سے ملاقات کی ہے۔ سیکریٹری اطلاعات نے کہا کہ پی آر اے کے وفد نے نہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی اور نہ ہی پریس گیلری کی بندش کے معاملے پر پی آر اے کو اعتماد میں لیا گیا۔ پی آر اے اسپیکر قومی اسمبلی کے اس سیاہ جھوٹ کی سختی سے مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے کس وفد نے ملاقات کی اور کس نے اسپیکر قومی اسمبلی سے غلط بیانی کی۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کی پی آر اے کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی۔ پی آر اے کے ساتھ جو ڈیسیجن میں نے کیا ہے، پی آر اے کے مشورے سے کیا ہے۔ میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں جو ہے نا 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے، میڈیا کی بھی توہین ہو، ہاؤس کی بھی توہین ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا کافی چیزیں ہوئی ہیں۔ جو فیصلہ ہوا تھا پی آر اے سے میں نے مشورہ کیا، تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ میں نے جو پریس گیلری کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ ہوئی تھی کہ چلو پریس گیلری وہ رکھے، وہ خیال تھا کہ جو اس کے پیچھے ایک دوسرا وہ ہے لاؤنج، وہ بھی میں سمجھ گیا تھا کہ پریس گیلری ایک ہی چیز ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ۔ بہرحال میری آج آپ کے پی آر اے کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں ہم نے ایک دوسرے کو ایکسپلین کی ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ یاد رکھے، یہ پی آر اے اس ہاؤس کا نمائندہ آرگنائزیشن ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار سیکریٹری جنرل ناصر زیدی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں پی ایم ڈی اے کو مسترد کر چکے، ہماری جدوجہد جاری ہے، لاہور میں ہونے والے ایف ای سی کے اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے۔
ہمارا 3 دن کا اجلاس جو ہم پہلے کال کر چکے تھے اور ہم نے اس اور بہت دوسرے ایف ایس سی اور اس ایف ایس سی میں بہت فرق ہوگا. یہ ایف ایس سی جو ہے بالکل ایسی ایک ڈیفائننگ مومنٹ اس پہ آئی ہے اور ہم جو فیصلے اس کو کریں گے اس فیصلے کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس سے ہم آگے بھی جائیں گے. یہ جو کنسنسس ہے جو قوم نے ڈیولپ کیا ہے پریس کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے مسئلے پہ, اس کو ہم ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے اور جدوجہد ہماری جو ہے وہ جاری ہے. اب رہوں گی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں آپریشن کیا. اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئیں. علاقے میں مزید دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی سے متعلق آپریشن جاری ہے. آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر کیا گیا. کراچی میں انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلر نے گرفتاری کے ڈر سے خودکشی کر لی. شاہین بہاری نے اورنگی ٹاؤن منصور نگر میں خودکشی کی. شاہین بہاری نے ساتھی آصف بھایا کے ساتھ پولیس افسر کو قتل کیا تھا. ملزم نے 28 اگست کو اے ایس آئی اکرم کی ٹارگٹ کلنگ کی تھی. ویسٹ پولیس کی جانب سے ملزم کی تلاش جاری تھی جبکہ ملزم کے ساتھی آصف بھایا کو رینجرز اور پولیس نے گرفتار کیا تھا. ساتھی کی گرفتاری کے بعد ملزم شاہین بہاری کے سر پر اپنی گرفتاری کی تلوار لٹک رہی تھی جس کے خوف سے ملزم نے خودکشی کر لی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس میں 2 ملزمان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا گیا. عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دیں. دونوں ملزمان نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر کی تھیں. مرکزی ملزم اور اس کے والدین کے خلاف ایک اور مقدمہ اندراج کی درخواست خارج کر دی. تھیراپی ورکس کے مالک نے مقدمہ اندراج کے لیے 22A کی درخواست دائر کی تھی. مینار پاکستان واقعے سے متعلق کیس عبوری ضمانت کے لیے آنے والے ملزم پر وکلاء اور شہریوں نے شدید تشدد کیا. ملزم سیشن عدالت لاہور میں عبوری ضمانت کے لیے آیا تھا. ملزمان الیاس سلیم عثمان عزیز کی عبوری ضمانت عدم پیروی پر خارج کر دی گئی. مقدمے میں ملوث 2 ملزمان شہروز اختر علی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی. واجد اللہ نگری اور دیگر 2 غیر ملکی کو پیماؤں کے لیے ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا. ضلع انتظامیہ نگر کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسی، خوراک، ادویات اور وائرلیس سیٹ پہنچا دیا گیا. ریسکیو آپریشن میں ماہر کو پیماؤں کی ٹیم بھی شامل ہے. 6000 میٹر بلندی پر اترنے کے بعد پھنسے کو پیماؤں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا جائے گا. پاکستان ٹیم 5 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی. قومی ٹیم رواں سال T20 ورلڈ کپ کے فوراً بعد بنگلہ دیش پہنچے گی. پی سی بی کے مطابق اس دورے کے دوران پاکستانی ٹیم 3 T20 میچز کھیلے گی. T20 میچز 19، 20 اور 21 نومبر کو ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. اس دورے میں 2 ٹیسٹ میچز بھی شیڈیول ہیں جو 26 نومبر سے 8 دسمبر تک کھیلے جائیں گے. دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا ٹیسٹ چٹاگرام اور دوسرا ٹیسٹ ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. اسپین کو شدید آگ کا سامنا ہے. 1 ہفتے سے جنگلات میں لگی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا. ریسکیو کاروائیاں جاری ہیں. ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اسپین کے جنگلات میں لگنے والی آگ 7ویں روز بھی نہ بجھائی جا سکی. بھڑکتے شعلوں سے اب تک 7780 ہیکٹر رقبہ متاثر ہو چکا. ہزاروں افراد بے گھر ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہیں. متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. 6 دیہاتوں سے 1,60,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا. 50 جہاز آگ بجھانے اور دیگر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. امریکہ کی نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز پہلی بار عام شہریوں کو لے کر خلا میں جائے گا. اسپیس ایکس کی جانب سے 4 عام شہریوں کو خلا میں بھیجا جا رہا ہے جو 3 دن تک وہاں قیام کریں گے. خلا میں بال کیسے دھونے ہیں، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، ورزش کیسے کی جاتی ہے. امریکی سرکاری خلائی ادارے ناسا کے خلابازوں نے خلائی سیاحوں کو مفید مشورے دیے ہیں. اس مشن کو انسپریشن 4 کا نام دیا گیا ہے جو کل امریکی ریاست کیلیفورنیا کے لانچ پیڈ سے خلا کی جانب سفر شروع کرے گا.